بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وینجس الماء مطلقا بالتغیر بالنجاست فی احد اوصافه الثلاثہ اللون والطعم والریح الی آخر۔ کتاب الطہارت میں کل ہم نے جو جہاں پر بات ختم کی تھی وہ تھی ماء مطلق کے بارے میں، کہ پانی جو مطلق پانی ہوتا ہے بدون اضافت وہ حدث کے لیے بھی مطہر ہوتا ہے اور خبث کے لیے بھی مطہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، حدث کو بھی پاک کرتا ہے اور خبث کو بھی پاک کرتا ہے۔ آج اسی پانی کے احکام آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں وَيَنْجُسُ الْمَاءُ مُطْلَقًا، پانی نجس ہو جاتا ہے مطلقاً، چاہے پانی کی مطلق پانی کی کوئی قسم بھی ہو، مطلق پانی کی قسم چاہے قلیل ہو، چاہے کثیر ہو، چاہے جاری ہو، یا چاہے کنویں کا پانی ہو، جو بھی ہو مطلقاً، یعنی مطلق پانی کی جتنی اقسام بھی ہیں، یہ پانی نجس ہو جاتا ہے بالتغیر بالنجاست، نجاست کی وجہ سے تغیر کے ساتھ۔ اگر نجاست سے مراد یہاں عین نجاست ہے، اگر پانی میں عین نجاست گر جائے اور پانی کا رنگ تبدیل ہو جائے، بالتغیر تبدیل ہو جائے، فی احد اوصاف الثلاثہ، یہ تبدیلی جو آنی ہے تین قسم کی ہے، تین قسم میں سے کوئی ایک بھی ہو، تین قسم کی تبدیلی ہے نا، تین میں سے کوئی ایک تبدیلی آ جائے، تین اوصاف میں سے کوئی ایک صفت میں تغیر آ جائے، اللون رنگ تبدیل ہو جائے، والطعم ذائقہ چینج ہو جائے، والریح یا اس میں اس کی ہوا جو ہے اس کا بدبودار ہو جائے مثلا۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے عین نجاست کے گرنے کی، مثال کے طور پر پانی کا گڑھا تھا، ٹھیک ہے نا، کور پانی تھا، اس میں خون گر گیا، خون عین نجاست ہے، پیشاب عین نجاست ہے، پیشاب گر گیا یا خون گر گیا، خون گرنے کی وجہ سے پورے کا پورا پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا، عین نجاست گری ہے نا، اور رنگ تبدیل ہو گیا یا ذائقہ تبدیل ہو گیا یا اس کی بو تبدیل ہو گئی، تو وہ یہ پانی کیا ہو جائے گا؟ احسن، تو نجس ہو جائے گا۔ دون غیرہا من الاوصاف، ان تین اوصاف کے علاوہ اگر کسی اور صفت کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے تو پھر وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ مثلا پانی خفیف ہو جاتا ہے یا ثقیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا حرارت کی وجہ سے یہ کام پیدا ہو جاتا ہے، اس میں رنگ تبدیل ہوتا ہے حرارت کی وجہ سے، یا برودت یعنی ٹھنڈا کی وجہ سے اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، تو ایسی وجہ سے حرارت یا برودت کی وجہ سے ٹھنڈک یا گرمی کی وجہ سے اس کا رنگ تبدیل ہو جائے یا ذائقہ تبدیل ہو جائے یا بو تبدیل ہو جائے تو پھر وہ پانی نجس نہیں ہوگا، بلکہ عین نجاست کی وجہ سے اگر تغیر آ جائے ان اوصاف میں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پانی نجس ہو جاتا ہے۔ واضح؟ واحترز بتغیرہ بالنجاست ہے۔ اب یہ جو مصنف نے قید لگائی ہے کہ ینجس الماء ینجس بالتغیر بالنجاست، عین نجاست کے گرنے کی وجہ سے تغیر ہو تو پھر پانی نجس ہوتا ہے، یہ جو نجاست کی قید لگائی ہے کہ اس کا تغیر، واحترزا مصنف بچے ہیں، احتراز کیا مصنف نے بتغیرہ بالنجاست، یہ قید لگا کر کہ پانی کا تغیر نجاست کی وجہ سے ہو، تغیر ہی ماء ہی کی ضمیر ماء کی طرف جا رہی ہے کہ پانی کا تغیر کس وجہ سے ہونا چاہیے؟ کس کی؟ نجاست کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ یہ قید لگا کر مصنف نے احتراز کس سے کیا ہے؟ اما لو تغیر بالمتنجس خاصتاً، اگر پانی میں تغیر آ جاتا ہے متنجس کی وجہ سے، نجاست کی وجہ سے نہیں، متنجس کی وجہ سے اگر پانی میں تغیر آ جاتا ہے تو پھر
پانی نجس نہیں ہوگا۔ متنجس مثال کے طور پر یہ پانی کا گڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، کور پانی کا گڑھا ہے جس میں بہت سارا پانی کھڑا ہے، صاف پانی ہے، پاک پانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ادھر ہے ہمارے پاس شیرے کی بالٹی، شیرے میں نجاست ہے، شیرے کی بالٹی ہے، شیرے میں نجاست ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ شیرہ نجس نہیں ہے، متنجس ہے۔ نجاست نجس کون ہے؟ وہ خون ہے جو اس میں گرا ہے، یہ شیرہ متنجس ہے۔ اب اس شیرہ کو ڈال دیا جائے کس، متنجس شیرے کو ڈال دیا جائے کس میں؟ پانی میں۔ اس شیرے کی وجہ سے اس کا رنگ تبدیل ہو جائے، پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، یا بو تبدیل ہو جائے، تو پھر وہ فرماتے ہیں یہ پانی نجس نہیں۔ سمجھ آئی یا نہیں؟ ایک ہوتی ہے نجاست، عین نجاست، ایک ہوتا ہے متنجس۔ عین نجاست تو پتہ ہے نا، وہ 10 ہیں۔ پیشاب نجاست ہے، نجس ہے، ٹھیک ہے نا۔ خون نجس ہے۔ اب خون جس چیز میں گرے گا وہ متنجس ہے، واضح، وہ متنجس ہے۔ اب متنجس چیز کی وجہ سے اگر پانی کا رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو جائے تو وہ نجس نہیں ہوگا، جانتا ہوں۔ ہاں، یہ جو شیرے کی بالٹی گرائی ہے اس میں خون اتنا زیادہ تھا کہ وہ جو پانی میں تبدیلی آئی ہے وہ شیرے کی وجہ سے نہیں، خون کی وجہ سے آئی ہے، تو پھر وہ پانی نجس ہوگا۔ یعنی وہ تغیر جو آنا چاہیے وہ نجاست کی وجہ سے آنا چاہیے، متنجس کی وجہ سے نہیں، واضح۔ تغیر ہی بن نجاست کی قید لگا کر مصنف نے اعتراض کیا کس سے؟ کہ اگر تغیر آ جائے پانی میں متنجس کی وجہ سے، فَإِنَّهُ لَا يَنْجَسُ بِذَلِكَ، متنجس کی وجہ سے اگر تغیر آ جائے تو پھر پانی نجس، فَإِنَّهُ فَإِنَّ الْمَاء، وہ پانی نجس نہیں ہوگا، بِذَلِكَ، اس متنجس کی وجہ سے۔ كَمَا لَوْ تَغَيَّرَ طَعْمَهُ بِالدِّبْسِ، جس طرح کے پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، متغیر ہو جائے، بالدب سے، شیرہ کی وجہ سے، المتنجس، وہ شیرہ جو متنجس ہو۔ شیرہ تو نجاسات میں سے نہیں ہے نا، شیرہ متنجس ہو سکتا ہے۔ من غیر ان تؤثر نجاستہ فیہ، جب اس کی نجاست اس پانی میں، فیہ، اس پانی میں اثر انداز نہ ہو۔ پانی کا رنگ بو ذائقہ جو تبدیل ہوا ہے وہ نجاست کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ متنجس، یعنی شیرے کی وجہ سے ہوا ہے، تو پھر پانی نجس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہم نے کہا تھا پانی نجس اس وقت ہوگا جب وہ تغیر نجاست کی وجہ سے آئے۔ والمعتبر من التغیر الحسی لا التقدیری علی الاقوی، اب ہمارے پاس تغیر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تغیر حسی ہوتا ہے، ایک تغیر تقدیری ہوتا ہے۔ نجس جو ہونا ہے پانی وہ تغیر حسی کی وجہ سے ہوگا یا تغیر تقدیری ہو جائے پھر بھی ہو جائے گا؟ وہ فرماتے ہیں آپ سوال کر رہے ہیں، پہلے یہ تو بتائیں تغیر حسی اور تقدیری کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تغیر حسی یہ ہوتا ہے ادھر نجاست گری، ادھر ہم نے محسوس کر لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا کہ واقعی رنگ تبدیل ہو گیا فوراً، ٹھیک ہے نا۔ ذائقہ چکھ لیا کہ واقعی اس کا ذائقہ تبدیل ہو چکا ہے، اسے کہتے ہیں تغیر حسی۔ محسوسات تو جانتے ہیں نا، آنکھ محسوسات میں سے، ٹھیک ہے، ہاتھ، زبان، ٹھیک ہے نا، اس کے ذریعے سے ہم نے فوراً ہی محسوس کر لیا کہ واقعی تبدیلی آ چکی ہے، اسے کہتے ہیں تغیر حسی۔ تغیر تقدیری سے کہتے ہیں بالٹی شیرے کی ڈال دی یا خون ڈال دیا، نجس چیز ڈال دی، چلو نجاست ڈال دی، اب نجاست گر گئی لیکن نہ رنگ تبدیل ہوا، نہ ذائقہ تبدیل ہوا، نہ ہی بو تبدیل ہوئی۔ اب سامنے دیکھ رہے تھے آغا یون نے کہا یہ جو بالٹی ڈالی ہے نا، یا یہ جو خون کے قطرے گرے ہیں نا، سردی میں گرے ہیں، اگر گرمیوں میں یہی 5 قطرے گرتے خون کے تو یقیناً تغیر آ جاتا، جو ابھی نہیں آیا۔ اگر گرمیوں میں گرتے تو یقیناً تغیر آ جاتا، اسے کہتے ہیں تغیر تقدیری، فرضی، ٹھیک ہے نا۔ اب پانی کے نجس ہونے میں تغیر حسی معتبر ہے
یا تغیر تقدیری سے ہی پانی نجس ہو جائے گا؟ جواب تغیر حصی معتبر ہے، تغیر حصی ہو تو پھر پانی نجس ہوگا، تغیر تقدیری سے پانی نجس واضح، پانی نجس تقدیری سے نہیں ہوگا، نجاست ثابت نہیں ہوگی، یعنی متنجس نہیں بنے گا، الاقوا اقوا قول کی بنا پر۔ اب اقوا قول ہے تو اقوا کے مقابل میں ایک قوی ہے، اقوا قول یہی کہتا ہے، معتبر کہتا ہے تغیر حصی ہے تقدیری نہیں ہے، تقدیری کی وجہ سے متنجس نہیں بنے گا، کون؟ پانی۔ اقوا کے مقابل میں ایک قوی قول ہے، وہ علامہ کا ہے، علامہ ہلی اور محقق کرخی، محقق ثانی، محقق کرکی، ان کا قول ہے، صاحب جامع المقاصد محقق کرکی، وہ کہتے ہیں کہ اگر کھڑے ہوئے علماء یہ کہہ دیں کہ اگر سردی میں یہ جو گرا ہے، اگر گرمی میں گرتا تو اتنے 5 قطرے جو گرے ہیں آج اگر 1 مہینے بعد گرتے تو یقیناً یہ رنگ بوزہ کا تبدیل ہو جاتا، یعنی تغیر تقدیری بھی معتبر ہے، اس سے بھی نجس ہو جائے گی۔ ان کے نزدیک اقوا کے نزدیک دونوں معتبر ہیں۔ صدقے اقوا قول کیا کہتا ہے؟ شہید ثانی کا ہے اقوا، اقوا قول تو شہید ثانی کا ہے نا، شہید ثانی کیا کہتے ہیں؟ شہید ثانی کہتے ہیں کہ صرف تغیر حصی معتبر ہے، تغیر حصی حاصل ہو جائے تو نجس ہوگا، تغیر تقدیری سے نجس پانی نہیں ہوگا۔ لیکن علامہ اور محقق کرکی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چاہے تغیر ان کے نزدیک دونوں ہیں، چاہے حصی ہو جائے حاصل، وہ تو صاف ظاہر ویسے ہوگا، وہ کہتے ہیں اگرچہ تغیر تقدیری ہی کیوں نہ حاصل ہو جائے پھر بھی نجس ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ واضح؟ یہ لکھ لیجئے گا، قوی قول ان کے اقوا کے مقابلے میں کن کا ہے؟ علامہ اور محقق کرکی کا، محقق ثانی کا۔ محقق ثانی محقق کرکی ہے، محقق اول کون ہے؟ محقق ہلی، محقق ہلی، وہ علامہ ہلی نہیں، محقق ہلی اور ہیں، علامہ ہلی اور ہیں، یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا، ایک ہے علامہ ہلی، ایک ہے محقق ہلی، ٹھیک ہے نا؟ محقق ہلی غیر ہیں علامہ ہلی کے، جو محقق ہلی ہیں ان کو بولا جاتا ہے محقق اول، جو کرکی رحمت اللہ علیہ ان کو بولا جاتا ہے محقق ثانی۔ فقہ کی کتابوں میں ان کے نام نہیں لکھے ہوئے ہوتے، بس اتنا لکھا ہوتا ہے محقق اول یا لکھا ہوتا ہے محقق ثانی، تو یہ پتہ چل گیا محقق اول سے مراد کون ہے اور محقق ثانی سے مراد، ٹھیک ہے نا جی؟ آگے اب تو یہ بات ہو گئی کہ پانی نجس ہو جاتا ہے اس طرح سے، وَيَطْهُرُ بِزَوَالِهِ، اب پانی پاک کیسے ہوگا؟ تو پاک ہونے کے لیے پہلے وہ بات کریں گے جاری پانی کی، کہ جاری پانی کیسے پاک ہوگا، تو فرماتے ہیں یطہر بزوالہ، اے زوال تغیر، پانی پاک ہو جائے گا تغیر کے زائل ہونے کے ساتھ، جیسے وہ تغیر زائل ہو جائے گا پانی پاک ہو جائے گا، کیونکہ تغیر کی وجہ سے ہی تو نجس ہوا تھا، ولو بنفس ہی او بعلاج، چاہے بنفس ہی یعنی خود بخود تغیر زائل ہو جائے، او بعلاج یا کسی ذریعے سے تغیر زائل کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا نمک ملا دیا جائے جس سے اس کا ذائقہ سب سیٹ ہو جائے، رنگ سیٹ ہو جائے، یا کوئی اور چیز ملا دی جائے، علاج یعنی کسی ذریعے سے اس کا رنگ بو ذائقہ سیٹ کیا جائے، تو پھر بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ احسنت۔ یہ کس کی بات کر رہے ہیں قبلہ آپ؟ کون سا پانی تغیر کے زائل ہونے سے پاک ہوگا؟ فرماتے ہیں انکان الماء جاری ہے، اگر ماں کیا ہو؟ جاری ہو۔ جاری کسے کہتے ہیں قبلہ؟ تعریف بتائیں۔ فرماتے ہیں وَهُوَ النَّابِعُ مِنَ الْأَرْضِ مُطْلَقًا، جاری پانی وہ ہوتا ہے جو زمین سے پھوٹے، ٹھیک ہے نا؟ ابلے، زمین سے ابلے، یہ جاری وہ نہیں یہ سامنے بہہ رہا ہو، بس زمین سے ابل کے بہے، زمین سے نکلے پھر بہے، یہ اس جاری کی بات کر رہے ہیں جس کا منبع مصدر زمین ہو۔ مطلقاً سے مراد چاہے اس کا پھوٹنا ابلنا مستمر ہو، دائمی ہو، چاہے دائمی نہ ہو۔ دائمی ہو یعنی ہمیشہ وہ پھوٹتا رہتا ہو اور چلتا رہتا ہو، دائمی نہ ہو یعنی کبھی نکلتا ہو کبھی بند ہو جاتا ہو، ہر دو صورت میں جاری پانی پاک ہو جائے گا زوال تغیر کے ساتھ،
توجہ کیجیے گا، علل مشہور، مشہور قول کے بنا پر، یہ پہلا قول ذہن میں رکھیے گا، جاری پانی پاک ہو جائے گا زوال تغیر کے ساتھ، چاہے اس کا پھوٹنا، اس کا ابلنا دائمی ہو چاہے منقطع ہو۔ یہ پہلا قول واضح پورا۔ اب دوسرا قول، وَاعْتَبَرَ المصنف، پہلا قول ختم مشہور والا، دوسرا قول، وَاعْتَبَرَ المصنف فی الدروس فیہ دوام نبعہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دروس میں معتبر قرار دیا ہے کس چیز کو؟ فیہ فی ماء الجاری، جاری پانی میں کہ اس کا ابلنا دائمی ہونا چاہیے، دائمی ہونا چاہیے اس کا ابلنا، یعنی جاری پانی، توجہ کیجیے گا، جاری پانی، پہلا قول کیا تھا؟ جاری پانی پاک ہو جائے گا زوال تغیر کے ساتھ، کب؟ جب زمین سے پھوٹتا ہو مطلقاً، چاہے اس کا پھوٹنا دائمی ہو چاہے منقطع ہو۔ لیکن مصنف نے کہا ہے پاک ہوگا جاری پانی کس کے ذریعے سے؟ زوال تغیر کے ذریعے سے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کا ابلنا دائمی ہو۔ دوسرا قول بن گیا نا۔ تیسرا قول، وجعلہ العلامہ، علامہ نے قرار دیا اسے، وجماعت کا غیر ہی، جعلہ ہو جاری پانی کو، ہو کی ضمیر جاری پانی، علامہ نے جاری پانی کو قرار دیا ہے، اور ایک اور جماعت نے کا غیر ہی، غیر جاری کی طرح، انہوں نے کہا جاری پانی کا حکم بھی غیر جاری والا ہے۔ توجہ واضح، غیر جاری والا ہے۔ فی انفعال ہی بمجرد الملاقات، کس چیز میں؟ کہ یہ منفعل ہو جائے گا، یعنی نجس ہو جائے گا، بمجرد الملاقات، مجرد ملاقات نجاست کے ساتھ، مع قلت ہی، جب یہ قرص کم ہو۔ مجرد ملاقات یعنی جیسے ہی نجاست سے اس کا ٹکراؤ ہوگا اس پانی کا، فوراً یہ نجس ہو جائے گا، چاہے رنگ بوزے کا تبدیل ہو یا نہ ہو۔ توجہ، پہلا قول، تین قول بن گئے، پہلا قول مشہور کا مطلقاً اگلا ہے نا، یعنی زوال تغیر سے پاک ہوگا، زوال تغیر ہوگا تو پاک ہوگا، اور زوال تغیر سے، اور تغیر سے ہی نجس ہوگا، تغیر سے نجس ہوگا، زوال تغیر سے پاک ہو جائے گا، لیکن چاہے ابلنا اس کا دائمی ہو چاہے منقطع ہو۔ اب دوسرا قول کیا تھا؟ تغیر سے نجس ہوگا، زوال تغیر سے پاک ہوگا، شرط کیا ہے؟ دوام نبعہ۔ تیسرا قول علامہ کا کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں جاری پانی کا حکم بھی غیر جاری کی طرح ہے، یعنی یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ زوال تغیر سے نہیں نجس ہوتا، توجہ، زوال تغیر سے، تغیر سے نجس نہیں ہوتا، بلکہ جیسے ہی ملاقات ہوتی ہے نجاست کی، یہ نجس ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھا؟ انہوں نے شرط لگی تھی ینجسو بالتغیر ہی بالنجاست، کہ متغیر ہوگا نجاست کے ذریعے سے تب نجس ہوگا۔ علامہ کہتے ہیں نہیں، تغیر ہو یا نہ ہو نجس ہو جاتا ہے، بس جیسے اس کا نجاست کے ساتھ ملاقات ہوئی یہ نجس ہو گیا۔ واضح ہوا؟ والدلیل النقلی یعضدہ، فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک روایت ہے، دلیل نقلی یعنی روایت، دلیل نقلی کہتے ہیں آیت یا روایت، روایت ہے، دلیل نقلی یعنی آیت یا روایت کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک روایت ہے جو علامہ کے قول کی تائید کرتی ہے۔ آزادہ یعضد ہو، تائید کرتی ہے۔ واضح؟ اچھا، اب آگے وَآدَمَ طُہْرِهِ بِزِوَالِ التَّغَيُّرِ مُطْلَقًا، اور علامہ نے کہا ہے کہ یہ جاری پانی پاک نہیں ہوگا زوال تغیر کے ساتھ مطلقاً، مطلقاً سے مراد یعنی چاہے ملاقات قرکی ہو چاہے قرکی نہ ہو، قرکی ملاقات ہو چاہے ملاقات قرکی نہ ہو، مطلقاً زوال تغیر سے پاک نہیں ہوگا، بلکہ ضروری ہے تغیر اس کا زائل ہو قرکی ملاقات کے ساتھ۔ انہوں نے کہا تھا کہ تغیر زائل ہوگا تو پاک ہو جائے گا، تغیر آئے گا تو نجس، تغیر زائل ہوگا تو پاک۔ علامہ نے کہا ہے تغیر چاہے نہ بھی آئے
ملاقات نجاست ہو جائے نجس۔ اب پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قر کی ملاقات اس کے ساتھ کرائی جائے، قر پاک پانی اس میں ڈالا جائے، پھر تغیر آئے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ واضح؟ یعنی علامہ کے نزدیک پانی کے پاک ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، تغیر بھی، ملاقات قر بھی۔ پتہ نہیں واضح ہوا یا نہیں ہو گیا نا؟ احسنتم۔ پہلے والوں کے نزدیک صرف تغیر، علامہ کے نزدیک دونوں چیزیں، تغیر اور ملاقات۔ بل بما نبہ علیہ بقولہ او لا کا قر، شارح فرماتے بلکہ پاک ہونے کے لیے جس کی طرف بما نبہ علیہ بقولہ، مصنف علیہ الرحمہ نے بھی اپنے قول کے ذریعے سے متوجہ کرایا ہے، تنبیہ کی ہے۔ کون سے قول کے ذریعے سے؟ لا کا قرآن، کہ پاک ہوگا کس کے؟ ملاقات قر کے ساتھ۔ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس اپنے قول لا کا قرآن سے۔ اچھا جی، او لا کا قرآن والمراد ان غیر الجاری لا بد فی طہری مع زوال تغیر من ملاقات ہی قرآن طاہرن بعد زوال تغیر او معہ۔ اب تھوڑا سا دیکھیے گا، عبارت تھوڑا سا فنی طور پر سمجھنے والی ہے۔ اس لا کا قرآن کا تعلق ہے غیر جاری کے ساتھ، کہ اگر پانی جاری نہ ہو تو اس کے پاک ہونے میں شرط ہے تغیر کے ساتھ ساتھ اس کی ملاقات کرائی جائے، کس کے ساتھ؟ قر کے ساتھ۔ یعنی نجس پانی میں قر پانی مکس پاک، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، والمراد ان غیر الجاری، مراد یہ ہے کہ غیر جاری پانی جو ہوتا ہے، جو جاری پانی نہیں ہوتا، لا بد فی طہری مع زوال تغیر، ضروری ہے اس غیر جاری پانی کے پاک ہونے میں مع زوال تغیر، تغیر بھی زائل ہو، اس کے ساتھ ساتھ من ملاقات ہی قرآن، اور اس کی ملاقات کرائی جائے کس کے ساتھ؟ قر کے ساتھ۔ ایسا قر طاہرن جو کیا ہو؟ پاک ہو۔ اب دیکھیں، اب سوال یہ پیدا ہوگا، پہلے تغیر زائل ہو پھر ملاقات ہوگی، یا پہلے ملاقات ہو پھر تغیر زائل ہوگا؟ پہلے قر پانی کی ملاقات کرائیں پھر تغیر زائل ہو تب جا کر پاک ہوگا، یا پہلے تغیر زائل ہو اور بعد میں ملاقات کرائیں پانی کی؟ کون سی ترتیب معتبر ہے؟ فرماتے ہیں پہلا، اس میں تین صورتیں بنتی ہیں، یا تو پہلے قر پانی ڈالیں گے پھر تغیر زائل ہوگا، ایک صورت، یا پہلے تغیر زائل پھر قر پانی، دو صورتیں، تیسری صورت دونوں اکٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پہلی صورت دیکھیں، پہلی صورت وہ کیا کہتے ہیں؟ التغیر مع زوال التغیر، تغیر ظاہر من ملاقات ہی قرن طاہرن، اس کی ملاقات کریں نجس پانی کی قر طاہر سے، بعد زوال تغیر، یہ ملاقات جو ہونی ہے یہ کس کے بعد ہونی ہے؟ تغیر زائل ہونے کے ساتھ، ایک صورت۔ دوسری، او معہ، یا تغیر کے ساتھ ساتھ، دو، وَإِنْ كَانَ اطلاق، یہ دو صورتیں ہوگی نا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہی دو صورتیں ہیں جس میں پاک ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ فرماتے ہیں ان کان اطلاق العبارت قد یتناول ما لیس بمراد، یعنی الصورت الثالثہ، اگرچہ مصنف کی عبارت کا اطلاق تیسری صورت کو بھی شامل ہے، تیسری صورت کو بھی شامل ہے۔ کون سی تیسری؟ پہلے قر بعد میں زوال، ملاقات پہلے اور بعد میں زوال، جبکہ ما لیس بمراد، مصنف کی وہ مراد نہیں ہے، مصنف کی مراد نہیں ہے وہ صورت، لیکن مصنف کی عبارت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، مطلق عبارت لا کا قرآن، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ کون سی صورت ہے جو مصنف کی مراد نہیں ہے لیکن عبارت کا اطلاق اسے شامل ہے؟ فرماتے ہیں وہ وہوا طہرہ مع زوال تغیر، کہ پانی کا پاک ہونا زوال تغیر کے ساتھ، و ملاقات ہی القر،
اور اس کی ملاقات قر کے ساتھ ہو، کیف اتفقا، وہ چاہے جس طرح سے بھی قر کی ملاقات ہو، چاہے زوال سے پہلے ہو چاہے زوال سے، واضح؟ جب زوال سے پہلے ہوگی قر کی ملاقات تو یہ تیسری صورت بن جائے گی. پہلی صورت بنائی تھی پہلے زوال تغیر بعد میں ملاقات قر، دوسری معہو اکٹھے، تیسری صورت بن جائے گی پہلے ملاقات قر اور بعد میں. اچھا، وقضا الجاری علی القول الآخر، اسی طرح جاری پانی بھی پاک ہوتا ہے، یعنی ملاقات اور تغیر کے ساتھ، علی القول الآخر، دوسرے قول کی بنا پر. قول آخر سے مراد علامہ اور محقق کا قول جو ہے، علامہ اور جماعت کا قول، یعنی زوال نجاست کے ساتھ ساتھ ملاقات بھی. ولو تغیر بعض الماء وکان الباقی قرن طاہر المتغیر بزوالہ ایضا. اچھا، اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا. علامہ نے کہا دو چیزیں شرط ہیں کسی پانی کے پاک ہونے کے لیے، ایک زوال تغیر اور دوسرا ملاقات قر. اب ایک فنی بات ہے، سمجھیے گا، بڑا سارا تالاب ہے پانی کا، اس کی ایک سائڈ پہ نجاست گر گئی، ٹھیک ہے نا، وہ ایک سائڈ کا رنگ بوزہ کا تبدیل ہو گیا، باقی صاف ستھرا کھڑا رہا. اب یہ جو صاف ستھرے ہے پانی بچا ہوا ہے یہ قر ہے یا قر سے زیادہ ہے. توجہ، یہ باقی قر ہے یا قر سے زیادہ ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ والا نجاست، وہ والا پانی جس کا رنگ بوزہ کا تبدیل ہوا تھا، پھر خود بخود اس کا تغیر زائل ہو گیا، اس کا تغیر زائل ہو گیا. اب آیا یہ پانی پاک ہوگا یا پاک نہیں ہوگا؟ چونکہ تغیر تو زائل ہوا ہے، کوئی باہر سے ملاقات قر تو نہیں کروائی. جو کہتے ہیں پاک، اگر کہیں کہ پاک ہو جائے گا تو کہتے ہیں یہی جو قر ساتھ کھڑا ہے اسی کو، اس کا ساتھ کھڑنا اس کی ملاقات شمار کی جائے گی کہ قر کی ملاقات ہو گئی ہے، تغیر بھی ہو گیا قر کی ملاقات بھی ہوگی، یا علیحدہ سے قر ڈالنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ کیا صورت ہے؟ فرماتے ہیں مسئلہ کی کنڈیشن ذہن میں آ گئی، صورتحال ذہن میں آئی. لو تغیر بعض الماء، اگر پانی کا بعض کیا حصہ کیا ہو جاتا ہے، اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے نجاست کی وجہ سے، وکان الباقی قرن، اور باقی کیا رہتا ہے، اور باقی جو سائڈ بچی ہوئی ہے وہ کتنی ہے، وہ قر جتنی مقدار ہے. اچھا، طاہر المتغیر، طاہر المتغیر، پھر متغیر کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، بے زوال ہی، بے زوال التغیر، متغیر پانی پاک ہو جائے گا تغیر کے زائل ہونے کے ساتھ. کل جاری اندہو اندل مصنف، یعنی الگ سے ملاقات قر کرانے کی ضرورت مصنف کے نزدیک شارح فرماتے ہیں نہیں ہے، اسی تغیر کے زائل ہونے کی وجہ سے وہ پاک ہو جائے گا، کیونکہ پہلے سے ہی اس کے ساتھ قر موجود ہے جو کہ پاک تھا. ٹھیک ہے نا جی. وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي قَوْلِهِ لَا كَقُرًا، ممکن ہے کہ اس بات کو بھی داخل کیا جائے مصنف کے اس قول لفظ لا كقرًا، کیونکہ یہاں بھی تو قر کی ملاقات ہو چکی ہے نا. ٹھیک ہے نا، لصدق ملاقات ہی للباقی، کیونکہ ملاقات ہی ملاقات البعض النجس متنجس، یہ جو نجس ہوا ہے نا جس کا رنگ متغیر کہہ دیں، یہ تو بعض متغیر ہوا ہے، اس کی ملاقات صادق آتی ہے للباقی القر، اس باقی کے ساتھ جو باقی قر ہے. واضح؟ جب ملاقات صادق آتی ہے تغیر ویسے ہو گیا، زوال تغیر ویسے ہو گیا، ادھر ملاقات بھی صادق آتی ہے، تو دونوں شرطیں پوری ہو چکی، لہذا پانی کیا ہو جائے گا، وہ پاک ہو شمار. ونبہ بقولہ لا کقرًا، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے متوجہ کیا ہے، تنبیہ کیا ہے لفظ اپنے قول لا کقرًا کے ذریعے سے
اس بات کی طرف کہ الا انہ لا یشترط فی طہرہ بہ وقوعہ علیہ دفعۃ، کہ شرط نہیں ہے متنجس پانی کے پاک ہونے میں، طہرہ یعنی متنجس پانی کے پاک